صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. بروز قیامت میری قبر سے سب سے پہلے شک ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی. ہمارے ساتھ ضرور آپ جڑے رہیں گے ناظرین. آج کا پروگرام انتہائی پر لطف پروگرام، بلکہ یوں کہیے کہ عشق سے بھرپور ہوگا، عقیدے سے بھرپور ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شفیع المذنبین. بات یہ ناظرین کہ روز محشر جب سورج سوانیزے پر ہوگا، وہ دن 50,000 برس کا ہوگا. اللہ کا غضب و جلال اپنے عروج پر ہوگا. اہل محشر دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے. اب ایک تصوراتی خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لوگ گروہ در گروہ آئیں گے، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور اپنے نبی سے عرض کرے گی کہ اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت کیجیے، یہااں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوگی. پس اس روز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ناظرین کرام، یہ وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہ ہوگا، ایون کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہ ہوگا. سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی. گناہگاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنوں تک، ان کی کان کی لو تک آئے گا. مغز کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی. اسی حالت میں قیامت کا آدھا دن گزرے گا، یعنی تقریباً 25,000 برس گزر جائیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہ ہوگا. اب لوگ آپس میں مشورہ کر کے باری باری حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کی التجا کریں گے. لیکن ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم سے یہ کام نہ ہوگا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. افراتفری، مایوسی، بے چینی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کی نگاہ اپنے داد رس کو تلاش کر رہی ہوگی کہ کسی طرح سے خلاصی ہو جائے. یہاں تک کہ ناظرین باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یعنی اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ایک ایک نیکی جسے ہم دنیا میں انتہائی ہیچ سمجھتے ہیں اس کی محتاجی ہوگی. ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. یہی وہ موقع ہوگا ناظرین، یہی وہ موقع ہوگا جب میرے آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے امتی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی دعا دنیا میں مانگ چکے ہوں گے. آج امام الانبیاء کی وہ دعا جو آپ نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی تھی، آج اس کی قبولیت، اس کے عروج کا دن ہے ناظرین. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ مقام سب کے سامنے عیاں فرمائے گا. آج اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر شفاعت کبریٰ کا عظیم تاج سجائے گا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ناظرین کرام، اس دن میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم کے قائد ہوں گے۔ اس دن جھنڈا جو حمد کا جھنڈا ہے ناظرین، وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام دو جہاں کے سردار کے یعنی جھنڈے کے سائے تلے موجود ہوں گے۔ اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور وہ ہم جو اس سے پہلے نہ کبھی بیان ہوئی ہوگی نہ کسی نے سنی ہوگی، ان الفاظ میں اپنے رب کی ثنا اور توصیف بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ہی محبت سے یعنی ناز کے ساتھ فرمائے گا کہ محبوب اور محب کا جو معاملہ ہے ناظرین، وہ انتہائی مان و ناز کے سلسلے پر محیط ہوگا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیں گے، اور جو بات سرکار فرمائیں گے آج ان کی بات سنی جائے گی، جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی اب گناہگاروں کو جہنم سے خلاصی ملنا شروع ہوگی۔ ناز کا یہ انداز ناظرین بڑھتے بڑھتے چال طویل ترین سجدوں پر محیط ہو جائے گا۔ اللہ کی حمد یعنی احمد بیان کرتے جائیں گے، اور اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بخشش کے پروانے عطا کر کر کے یعنی عیاں کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہوگا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خلاصی عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ محشر کا دن وہ دن ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے وعدے کی مکمل طور پر تکمیل کا دن ہوگا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ایک روایت میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، محشر کے میدان کا نقشہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہاں سے آغاز کیجئے، ہمارے ایک کنفیوژن ہے، اور میرے خیال ہے اس کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے کہ ایک تصور ظاہر ہے پایا جاتا ہے کہ بخشش جو ہے بنیادی طور پر وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگی، نماز ادا کیجئے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، تلاوت کیجئے، ظاہر ہے یہ کمپلسری سبجیکٹس ان کو کرنا ہے، لیکن کل بروز محشر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، یعنی کسی کو جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہوگی۔ لہذا پہلے ذرا اس بات کو سمجھائیے لوگوں کو کہ بخشش کا جو اصل دار و مدار ہے وہ کس بات کے اوپر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت اہم یوں ہے کہ اس میں مسلمانوں کے عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت واشگاف انداز میں بیان کیا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا جانا، آپ کا ہونا رحمت عالمین ہے۔ انہی کے ابواب میں سے ایک باب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا، جس خاصیت کو، جس یونیکنیس کو کہا جاتا ہے شفاعت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، یعنی جو یونیک چیزیں مجھے دیگر انبیاء سے کرتی ہیں ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ آئیے اور یہ دیکھیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شفاعت کی کیا حقیقت ہے، تو اس میں جو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا اس کا دار و مدار اعمال پر ہے یا کہ شفاعت کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں متوازن عقیدہ یہ ہے، اور متوازن سے مراد یہ ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان جو اہل السنہ والجماعہ کا ایک ہمیشہ سے طریقہ کار رہا وہ یہ ہے کہ اس کا سراسر انحصار اعمال پر بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شفاعت حق ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو کہ اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ نماز و روزہ کی پابندی کرنا، حقوق انسانی کو مکمل کرنا، صرف اور صرف اس کے اوپر تکیہ کرنا اور شفاعت سے بالکل آزاد ہو جانا، اس کی کوئی شرعی اور معقول دلیل نہیں ہے۔ لیکن دوسری تصویر یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو نماز روزہ زکوٰۃ حج واٹس ایور جو عبادات کے بنیادی، یعنی فرض کیجئے کہ ہم نماز روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی کمپلسری سبجیکٹس ہیں جسے ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے نا، یعنی یہ فار گرانٹیڈ اس کو نہیں، اس کو ہر صورت میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اعمال کو ادا کرتے ہیں جنید بھائی، تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی کا میکینزم نہیں ہے کہ آپ نے اعمال کو اسی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا، اسی پرفیکشن کے ساتھ کیا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، انہی ارکان کو اسی اسپرٹ کے ساتھ ادا کیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اعمال کرتے رہیے اس امید کے ساتھ کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ایک طرف اعمال کے ساتھ جڑے رہنا، اس امید کو قائم رکھتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے سے ان تمام کمزوریوں کو، ان تمام کوتاہیوں کو جو کہ اعمال کو مکمل کرتے ہوئے آپ سے رہ جائیں گی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اس سے وہ تمام کی تمام کجیاں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا وہ توازن بھی قائم رہتا ہے، اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اعطیت الشفاعہ، اور یہ میری یونیکنیس ہے، اس سے یہ قائم بھی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم آئیے اس آیت مبارکہ کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا کتنی بڑی رحمت ہے کہ دین بھی دیا، ہدایت بھی سکھائی، آپ کا نفس بھی سنوارا، آپ کے اعمال کی گائیڈنس بھی دی، اور اگر پھر بھی کہیں کوتاہی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز محشر تشریف لائیں گے اور آپ کو شفاعت دیں گے۔ اچھا، دوسری بات اس سے جو جڑی ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعمال پر دار و مدار یوں بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یعنی شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے جب تک اللہ چاہے اور جس بارے میں اللہ رب العزت کی اذن ہو۔ اب اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال اہم نہیں ہیں، اصل میں چیز یہ ہے کہ وہ امید جو کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے آپ رکھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفاعت کو آپ ایکسپیکٹ کریں گے۔ اچھا، اب ہم اس بات پر بھی آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے تو شفاعت کا انکار صریح گمراہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث اس کے اوپر دلیل ہیں۔ پھر تیسری بات پر آپ آ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ شفاعت کس کس طرح سے کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ شفاعت بالاذن بھی کریں گے، بالوجاہت بھی کریں گے، بالمحبت بھی فرمائیں گے۔ پھر اس کی مختلف کلاسیفیکیشن ہے، اس میں سے ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ بعض کو تو ایسی شفاعت ملے گی کہ حساب بھی نہیں ہوگا، بلا حساب آپ لوگوں کو جنت میں، اور یہ سرکار علیہ السلام کی نظر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، مجھے موقع دیجیے۔ ایک سے دو جملے، بلا حساب بھی ملے گی نمبر ایک، اور بعض لوگوں پر حساب کے بعد جہنم واجب ہو جائے گی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم سے بچائیں گے، اور بعض پر تخفیف عذاب کی نسبت سے شفاعت نصیب ہوگی، اور بعض کے درجات میں بلندی عطا کی جائے گی، اور یہ بھی شفاعت کے زمرے میں آئے گا۔ الغرض یہ کہ شفاعت کا پورا تصور اتنا وائڈر ہے اور اتنا ڈیپر ہے کہ ہر ایک انسٹنس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہاں سے بھی ثابت، یعنی شفاعت کا جتنا وائڈر کنسپٹ آپ کہتے ہیں کہ ہے، اس کا مطلب اس وائڈر کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کی نگاہ کو بھی بڑا وائڈر ہونا چاہیے، آپ کے قلب کو بھی بڑا وائڈر ہونا چاہیے، اور آپ کے علم کو بھی بڑا وائڈر ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، اور یہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام کیجیے تاکہ ایک جو قرآنک ورڈکٹ ہے وہ بھی سامنے جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آج کا بڑا اہم ترین موضوع اور خاص طور پر ربیع الاول شریف کی بابرکت مہینے کے اندر ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے مقامات پر یہ آیا ہے کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
لا خلۃ ولا شفاع، ان کو کوئی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی. اچھا، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے یہ تو بات اسی بات کو دلیل لے کے جو بالکل آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ اتنی آیات طیبات ہیں. تو اب لوگوں نے مطلق کہہ دیا کہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، تو آپ شفاعت کا کیسے کہتے؟ تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو طرح کی آیات ہیں جہاں پر بھی یہی آیات طیبات آئی ہیں کہ ولا یقبل الشفاع ولا تنفع الشفاع. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی بتوں کے لیے آیات ہیں. بتوں کی آیات تھی، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے یہ بت ہمارے شافع بنیں گے اور یہ ہماری شفاعت کریں گے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے ان آیات طیبات کی طرف. رب تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس دن جس کا ذکر کیا آپ نے اتنا جلال عروج پر ہوگا، کون شفاعت کر سکے گا؟ لیکن فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا فرمائے، الا باذن. الا باذن کے ساتھ اور آیات طیبات سنیے. فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. فرمایا اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو رحمان اذن عطا فرمائے. اللہ، وہی بات آ گئی، بالکل وہی بات آ گئی. اور جو رحمان کیا جس کی بات اچھی ہوگی. تیسری آیت کریمہ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. فرمایا کہ کس کی شفاعت نفع دے گی؟ کسی کی نہیں مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا. تو جنید بھائی بات بالکل واضح ہو گئی. ایک وہ لوگ ہیں جو بتوں کو اپنا شفیع بناتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں شفاعت ہوگی. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. رب تبارک و تعالی شرک کو کسی صورت کے اندر معاف نہیں کرے گا. جو لوگ شرک کی حالت کے اندر چلے گئے ان پر شفاعت کسی صورت کے اندر نہیں ہوگی. باقی رہی آقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ اکبر. فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. حبیب ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے. اللہ، مقام محمود کی تفسیر خود آقائد و جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی. مقام محمود اے مقام شفاع. فرمایا کہ رب تبارک و تعالی آپ کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا. یہ مقام محمود کا خود آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. ورنہ مقام محمود سے کیا مقام حمد ہے. مقام حمد یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی آپ کو مالک شفاعت بنائے گا. یعنی اس کا مطلب جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں اور جو ظاہر سننے والے سمجھ رہے ہوں اس بات کو، ابتدائی جو آیات آپ نے پڑھی وہ مکمل طور پہ ان حوالوں سے تھی کہ جہاں لوگ بتوں سے باقاعدہ مدد مانگتے تھے بالکل یا ان سے شفاعت طلب کرتے تھے. اور جو بعد میں آپ نے آیات پڑھی اس میں بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. لیکن وہی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے گا. اور یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جس کے لیے ہم ہر اذان کے اندر دعا کرتے ہیں. اذان کے اندر دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین حضور علیہ السلام کو وہ مقام محمود عطا فرما. اور بعد میں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اللہ، اے خدایا جب تو مقام محمود عطا فرمائے گا تو تو ہمیں شفاعت بھی عطا. یہ چونکہ مختلف احادیث طیبہ تھی اذان کی دعا کے لیے، تو اس میں سے ایمان والوں نے اس جملے کو لے کر ہر اذان کے بعد یہ دعا کر دیں کہ خدایا جب مقام محمود ملنے لگے تو ہم پر کرم فرما دینا اور ہمیں جو اچھا یہ وہ بھی تو آئے مبارکہ ذرا سنا دیجیے آپ کے مطلب جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اے نبی جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اس کے اندر بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر بھی لفظ استغفار آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سفارش کریں گے. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور اے حبیب آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، حالانکہ رب تبارک و تعالی نحن اقرب الیہ من حبل الورید ادعونی استجب لکم. وہ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں. میرے بھائی کسی کو درمیان میں نہیں لے کر آؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، سبحان اللہ بالکل دیتا ہے، لیکن یہ راستہ اور یہ راہ ہمیں خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اور محبوب واستغفر لهم الرسول، یہ ہے سفارش، یہ اللہ کی بارگاہ اگر وہ تمہارے لیے، اگر وہ تمہارے لیے سفارش کر دے تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ ایک جملہ کہوں گا، یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر بھی ہے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے، اور میدان محشر کے اندر تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اچھا، اب بڑا خوبصورت ایک منظر نامہ ابتدا میں بن گیا۔ اب آئیے ذرا اس طرف چلتے ہیں کہ ظاہر یہ جو بات، جو شعر آپ نے پڑھا، وہ اپنا وہ 4 مصرے مجھے بھی یاد آ گئے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ محشر کا جو میدان ہے اس کا نقشہ کیا ہوگا؟ شان محبوبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے آشکار ہوگی؟ کیسے سرکار تشریف لائیں گے؟ مقام محمود کا کچھ اشارہ آپ نے کیا، میں چاہتا ہوں مقام محمود پہ ذرا کھل کے بات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو میدان محشر میں ان عزتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے کہ کائنات میں اور کسی مخلوق کو اتنی عزتیں اور اتنی رفعتیں کبھی عطا نہیں ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہم غور کریں تو میدان محشر کا جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ 50,000 سال کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سارے لوگ خلق خدا اربوں کھربوں انسان پریشان ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عزتوں کا کیسا پروٹوکول اور کیسا اسٹیٹس سیٹ کیا ہے کہ پہلے سب کو یہ الہام کیا جاتا ہے کہ آدم کے پاس جانا ہے، آدم کہتے ہیں کہ پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جانا ہے۔ علماء بڑی پیاری بات یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو یہ احادیث پتہ ہیں کہ آدم نے شفاعت نہیں کرنی شروع میں، تو میدان محشر میں یہ حدیث جاننے کے باوجود بھی مسلمان آدم کے پاس کیوں جائیں گے، ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اسی کا جواب علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سارے مسلمانوں کو یہ حدیثیں بھلا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بھلا دے گا کہ اگر یہ ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے گئے تو حضور کی جو امتیازی خصوصیت ہے اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اس کی تفسیر وہاں نہیں ہو پائے گی۔ یہ شائبہ ہوگا کہ جو اسٹیٹس حضور کا ہے شاید یہ اسٹیٹس حضرت آدم کا بھی ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی ہو، تو وہاں مسلمانوں کو یہ حدیثیں بھلا دی جائیں گی۔ سب پہلے آدم کا رخ کریں گے، وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ ایسے ہوتے ہوتے اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پوری بے خبری کو کہ مسلمان کیسے بے خبر ہوں گے اس کو ارشاد فرمایا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بے خبری کو ارشاد فرمایا ہے اپنے اس شعر میں۔ اور جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام میدان محشر میں کس شان سے آئیں گے، آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور جس کی سب سے پہلے قبر کو شق کیا جائے گا وہ میں ہوں گا، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی وہ ہوں گا جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اور میں ہی وہ ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، اور یہ الا کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جہاں بہت ہی زیادہ اہم بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور یہ میں فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا، وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور میں لوائے حمد کو اٹھانے والا ہوں گا قیامت کے دن۔ حمد کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالی پوری خلق خدا میں تاجدار کائنات کو عطا فرمائے گا، اور حضور خود اس کی
مسافت اور لمبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوائے حمد کی لمبائی 1600 سال کی مسافت ہے. 1600 برس کی مسافت پر جی. کوئی تیز گھوڑا اگر دوڑ رہا ہو تو 1600 سال میں جتنا وہ سفر کرے گا اتنا لمبا جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دست مبارک میں ہوگا. اور اندازہ کیجئے نا کہ میدان محشر میں سب کی نظریں حضور پر ہوں گی اور کھربوں انسان ہوں گے, تو سب کو پتہ کرنا ہوگا کہ حضور کہاں پر ہیں. تو لوائے حمد سے پتہ چل جائے گا کہ حضور کی ذات والا صفات کہاں پر ہے, اور سارے مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وآدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحتہ, کہ سارے انبیاء جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں وہ میرے اسی جھنڈے تلے ہوں گے. اور وہ کھربوں انسان ہیں تاجدار کائنات کے جھنڈے تلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھنڈوں سے اور پرچموں سے وہاں پہ استقبال ہوگا, اور پرچموں کے سائے تلے سارے انبیاء ہوں گے. یہ پرچم بھی میدان محشر میں پہچان بنے گا. اس دنیا میں بھی یہ پرچم ہم پہچان کے طور پہ لگاتے ہیں. آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ, اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا جو کڑی ہے اس کو کھٹکھٹاؤں گا, اور سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اور سب سے پہلے مجھے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور دوسری حدیث پاک ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے لیے سونے کا منبر بچھایا جائے گا, سب اس پہ براجمان ہوں گے, میں نہیں بیٹھوں گا. مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ مجھے کہیں جنت میں جانے کا حکم نہ دے دے اور میری امت پیچھے رہ جائے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کا ایک شخص بھی جہنم میں موجود ہے. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ہائے اس کے باوجود ہماری زبانیں صاحب تھکتی نہیں ہے کہتے ہوئے کہ کیوں کر کیسے چنانچہ اگر مگر پرم تو بٹ لیکن میں الجھے میں. ارے صاحب وہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد, محمد برائے جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہے احادیث میں بڑا کیٹیگوریکل, ایسا بھی نہیں کوئی مبہم بات ہے, بہت واضح بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے, اور ابھی جتنی بھی احادیث اس سے پہلے گفتگو ہوئی اور آپ بھی فرما رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خاصیت اللہ رب العزت نے دی, اور پھر اس کی ڈیٹیلز آپ نے اسپیل آؤٹ کی. اب یعنی روز حشر میں کیا ہوگا, اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نہایت واشگاف انداز میں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ منظرنامہ کیا ہوگا, وہ کیفیات کیا ہوں گی مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلمین کی بھی. یعنی ایک سٹیپ شفاعت کا یہ ہے جس میں مقام محمود کے حوالے سے آتا ہے کہ جب لوگ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہوں گے, جب بے شمار پسینہ ان کا بہہ رہا ہوگا, اضطراب ہوگا, جلدی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا حساب ہو, حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے, آپ ہی کے وسیلے سے اس حساب کتاب کا آغاز ہوگا, جس کے بعد ہر یعنی کہ مومن اور غیر مومن دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے. اللہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ نان مسلمز بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شفاعت سے بہرمند ہوں گے. اچھا, احادیث شفاعت کے حوالے سے بے شمار وہ کیسے ہوں گے ویسے ڈاکٹر صاحب؟ ایک بات یعنی وہی میں نے گزارش کی کہ جب سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ حساب میں جلدی ہو, وہ جو 50,000 برس کا دن ہوگا اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ آدھا گزر 25,000 برس, اس سینس یہ کلیئرٹی یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا, اب آپ آئیے کہ کس طرح یعنی احادیث میں کس طرح کے سبجیکٹس آئے ہوئے ہیں. تو چونکہ تقریباً 77 احادیث صرف صحیح مسلم میں ہیں شفاعت کے حوالے سے, 46 احادیث یعنی مشکات شریف
شریف میں نقل ہوئی ہیں جو کہ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. تو بے شمار چیزیں ہیں, چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز قیامت میری شفاعت حق ہے. پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میدان حشر میں جب امت جمع کر دی جائے گی تو مجھے سبز پوشاک پہنائی جائے گی, اور پھر اللہ رب العزت مجھے اذن دے گا لب کشائی کا, اور پھر میں اللہ رب العزت کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا. اور پھر اللہ رب العزت جب مجھے اذن دے گا اور جب میں یعنی اللہ رب العزت مجھے فرمائے گا تو پھر میں وہ کہوں گا جو کہ اللہ رب العزت چاہے گا کہ میں کہوں. اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں رکھا جائے گا, یعنی عرش کے کس طرف, دائیں جانب آپ وہاں پر موجود ہوں گے, اور وہ ایسی جانب ہوگی, ایسا مقام ہوگا جہاں پر کسی کو ایکسس نہیں ہوگا. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 3 سوالات عطا فرمائے, 2 میں نے امت کی مغفرت کے لیے وقف کر دیے, اور تیسرا میں نے اس دن کے لیے وقف کر دیا ہے کہ جب مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی اور پھر میں ان کی شفاعت کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دن سونے کے منبر تمام انبیاء کے لیے بچھائے جائیں گے, میں وہاں پر آؤں گا لیکن میں تشریف فرما نہ ہوں گا, بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہوگا یا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت پیچھے رہ جائے. یعنی وہ جو قطع کلام کی معذرت کے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تکمیل جو ہے وہ لمحات ہیں سارے, وہی لمحات ہیں. اللہ اور جنید بھائی یہ بھی دیکھیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مقام اور اپنی جنت میں داخل ہونا اس کو ترجیح نہیں دے رہے, آخر وقت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں, اس بات کا خیال رکھتے ہیں, اتنا کنسرن ہے اپنی امت کے حوالے سے کہ جسے گمراہیوں کے گڑھوں سے نکال کر اپنے ہدایت کے موقع پر پہنچایا, اس کے باوجود بھی آپ کنسرن ہیں کہ امت جو ہے وہ جنت میں جائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں پھر سفارش کروں گا اللہ رب العزت کے اس امت کا حساب جلد از جلد کرے اور پھر شفاعت کرتا رہوں گا. پھر فرمایا کہ جس کے دل میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ موجود ہوگا, میں چاہوں گا کہ وہ جنت میں داخل ہو اور میں جنت میں داخل کرواؤں گا. پھر فرمایا کہ جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی, یعنی نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد, اس میں فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کی, اور جس نے وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کرنے والے جو میری امت میں ہیں, میرے لیے میں ان کی بھی شفاعت فرماؤں گا. الغرض آپ یہ دیکھیے کہ گناہ کبیرہ ہماری امت میں کرنے والے ہوں, مخلص جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, ان سب کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت برسائیں گے اور شفاعت فرماتے ہوئے یہ جو شفاعت کا تصور ہے, میں تو ابھی جب سن رہا تو یقین مانیے دل کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہو گئی تھی. کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہوں اور سرکار علیہ السلام کی نگاہ کرم ہم پر ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی
مانگو ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں آقا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا